وفا وفا ہوتی ہے کیا؟ یاد رکھیں حضرات، اگر کسی کی وفا کو جانچنا ہو تو سکھ میں وفا کا پتہ نہیں چلتا، دکھ میں وفا کا پتہ چلتا ہے۔ جب بندے پہ مصیبت کا وقت آتا ہے، غیر کہاں نبھاتا ہے، اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب بھی بندے پہ مشکل وقت آتا ہے، سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، مرتے وقت آنکھیں بھی پھر جاتی ہیں، آنکھیں بھی ساتھ نہیں دیتی۔ اور مشکل وقت کب آتا ہے؟ اس دنیا میں اوکھا وقت آتا ہے لیکن کسی نہ کسی شکل میں ٹل جاتا ہے، کیونکہ ایک نبھاتا ہے، وہ نہیں آتا تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا نہیں تو تیسرا آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تو گلے لگاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حقیقی دکھ یہاں نہیں آتا، حقیقی مشکل اس وقت آئے گی جب نہ یار آئیں گے، نہ غمگسار آئیں گے، نہ مددگار آئیں گے، نہ باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ بہن آئے گی، نہ کوئی رشتہ دار آئے گا۔ جو اس دن آئے گا وہ وفادار کہلائے گا۔ یہاں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں مشکل ہوتی ہے لیکن کسی نہ کسی شکل میں ٹل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بمائے دال گزر جاتی ہے، وہ امیروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ یہاں وقت رکتا نہیں ہے، یہاں کام چل جاتا ہے۔ اصل مشکل کب آئے گی؟ جب لوگ جنازہ اٹھائیں گے، منو من مٹی کے نیچے دبائیں گے اور دبا کے پلٹ کے پھر نہیں آئیں گے۔ اصل مشکل شروع ہوتی ہے قبر سے، اس لیے کہتے ہیں کہ اوسن قبراں لگ سن خبراں۔ قبر کے اندر نہ کوئی پانی دینے آئے گا، نہ کوئی کھانا دینے آئے گا، نہ کوئی چیخیں سننے آئے گا۔ اسی لیے برزخ کی دیوار حائل کر دی رب نے۔ بندہ قبر میں گیا، اب تماشا دیکھو، جو باہر کھڑے ہیں، جن کو مان ہے کہ ہم زندہ ہیں، زندہ جو کہلاتے ہیں، وہ اندر والے کی چیخ بھی نہیں سن پا رہے، لیکن جو مرا ہوا ہے وہ جوتیوں کے کھسکار کھٹکار سن رہا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، جس کو مردہ بولا، جو مرا ہوا ہے، وہ حضور فرماتے ہیں وہ جانے والوں کی جوتیوں کے کھسکار بھی سن رہا ہے کہ وہ یار جا رہا ہے، وہ دلدار جا رہا ہے، وہ بھائی جا رہا ہے، وہ چچا جا رہا ہے۔ جو کہتے تھے ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، وہ جھوٹے کہیں کہ مجھے قبر میں دبا کے چل دیے، نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ ایسا روز ہوتا ہے، یہ کوئی پہیلی نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ کتنے بھائیوں کے ہم جنازے اٹھاتے ہیں،
خود مٹی قریب کھود کھود کے دفناتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے وقت آنسو بھی بہاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت بھی دیتے ہیں، تو بھی مٹھ مٹی بھی پا، او تم بھیرا تم بھی آ، تم بھی مٹھ مٹی بھی پا۔ وہ در سے چیخ کے کہتا ہے ظالمو، پہلے تھوڑی میرے منہ پہ خاک ہے، ثواب کماتے ہو اور دباتے ہو۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، یہ سچائی ہے جو روز تکتے ہیں۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے، ساری زندگی کی یاری آج بن گئی خواری، یار منہ پہ مٹی ڈال رہے ہیں، بھائی دوست سنگی ساتھی، یہ ساری زندگی کی وفا کا صلہ ہے جو مجھے میرے پیاروں سے ملا ہے۔ بلکہ محمد پوچھا تو کہتا تھا اب بول کہاں گئی تیری جماعت، تجھے مان تھا جماعتوں پہ، تجھے مان تھا تیری انجمن پہ، تیری باتوں پہ، تجھے مان تھا تیرے لیڈر پہ، تیرے رہنما پہ، آج بتا تیرا رہنما کہاں ہے، تیری جماعت کہاں ہے، خود تیرا باپ کہاں۔ اب وہ قبر میں تڑپتا ہے جب فرشتے آتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور تکتا ہے کہاں میرا گھر، کہاں یہ تنگ سی قبر، کھلی جو نظر کوئی بھی نہ آیا نظر، اب اٹھی آہ جڑے آگ دے سر مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی باغیاں ہاریاں نی، جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی۔ روز یہی ہوتا ہے، روز بے وفائی ہوتی ہے، روز لوگ آتے ہیں، ہر روز دفنا کے چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، وفادار ڈھونڈ کوئی ہے جو تیری اس کالی قبر میں اترے؟ کیا ماں آئی؟ سب سے وفادار تو ماں تھی۔ ماں روئی بہت، اس نے اپنا آنچل بھگو دیا رو رو، اور بہت روئی تو گھرے پر چاک کر لیا، بہت روئی بڑے نوحے اس نے کہے، لیکن چار دیواری پار نہ کر سکی، وہیں رک گئی کہ پردے کا معاملہ آڑے آ گیا۔ ماں بھی دیوار کے پیچھے تڑپتی رہی، رک گئی، بہنیں بھی رک گئی، بھائی آئے تھے لیکن مٹھیوں میں مٹی لے لے کر میرے منہ پہ ڈال کے وہ بھی چلے گئے۔ جب دیکھا کوئی نہ آیا، اوپر سے قبر نے نعرہ لگایا، انا بیت الدود، انا بیت الوحدت، بلا کوئی ہے تو۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ قبر بولتی ہے، جس قبر کو مردہ سمجھتے ہو مٹی وہ بولتی ہے، وہ کہتے ہیں انا بیت الدود، وہ گلشن گلاب تو چھوڑ آیا ہے، وہ چمبیلی، وہ گھر والی حویلی، اب ہے جانم بالکل اکیلی، اب یہاں کوئی نہیں، انا بیت الوحدت، میں تنہائی کا گھر ہوں، اب تنہائی تجھے سانپ بن کے ڈسے گی، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اب جب چھوٹی سی کوٹھی
نہ پانی نہ دانا نہ کسی کا آنا نہ کسی کا جانا. اب سمجھ میں آیا بے وفا سارا زمانہ. کوئی مولانا صاحب قبر میں اترتے ہیں اندر ساتھ دفن ہوتے ہیں. کوئی جماعت کے لیڈر صاحب کسی کے ساتھ کبھی دیکھا میرا یار تھا میرا ہم جولی تھا اس کے ساتھ میں نے دفن ہونا ہے. کبھی بھی سنا ہے کہ کوئی کہے کہ میں ساتھ مرنا ہے. میں نے اس کے ساتھ دفن ہونا ہے. میں نے اس کی قبر میں رہنا ہے. میرا یار کہیں اکیلا نہ رہ جائے. جب کوئی نہ آیا کوئی نہ آیا کوئی نہ آیا نہ آیا نہ کسی کا سایہ. جب ناامیدی نے شکنجا چڑھایا اور فرشتوں نے پہلا جملہ دہرایا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اے مر جانیا اب کھول پھر بول سامنے تک مدنی ڈھول. آپ نے غور فرمایا اس حدیث کی جتنی غلط تعبیریں کریں جتنی غلط تشریحیں کریں جتنی اس حدیث کے اندر فراڈ فرمائیں جتنی مکاریاں کریں لیکن حدیث اٹل ہے. مر گئے قبر میں اتر گئے کوئی نہیں آیا. مجھے کوئی بتائے کوئی آیا نہیں آیا. کسی کا سایہ بھی نظر نہ آیا. لیکن میں مختصر اشارہ کر رہا ہوں کنت تقولو اب بول اور منہ کھول. ایک لکھ دے دی دو لکھ دے ایک واری جا بول. بول منہ کھول اے ہون نہ ڈول آگلی مدنی ڈول. اور دور بھی نہیں اے ویک بالکل تیرے کول. خلقت مجھے دی گول ہر دم فرید دے کول. اے ہون تا بول. میں لندن دے وچ بھی بولا تے وہ بول پہلے مجھے تے ماشاءاللہ بولن والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں لندن شہر میں پھنس گیا. وہ جگہ کا نام ہے ایلفرڈ. اب انہوں نے عموماً جلسے ہوتے ہیں وہاں مغرب کے بعد یا عصر کے بعد. تو کچھ بڑا جلسہ تھا. انہوں نے بہت سارے لوگ بلا رکھے تھے اور جو چیف گیسٹ جسے بناتے ہیں نا بس پھر اس کا مت پوچھ یا رج کے کھائے گا یا بھوکا ہی رہ جائے. جو حضرت صدارت پہ جس کو بٹھاتے ہیں اس کے تو طوطے ہی اڑ جاتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ کیونکہ لاہور ہمیں ہے نکما لاہور سے آیا ہے اس کو چیف گیسٹ بنا دو. اب چیف گیسٹ بالکل بیسٹ تو کر آرام نہ کرے تو ہے چیف گیسٹ. اب چیف گیسٹ صاحب بیٹھے ہیں. ایک آ رہا ہے وہ جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے. وہ جتھے مغرب دی رات ہوئی ہے اتھے رات دے بج گئے 10. میں کہ ہوں آ گئی کیا وہ سارے ہی لے گئے راست. آخر میں پوری ڈھٹائی سے جیسے ہمارے پہلے فیکٹری فرماتے ہیں اب بلا تمہید بلا تاخیر آ رہے ہیں فقیر سنو ہو دور نال تقریر. اور وہ بھی بیچارہ منہ نیچے کر کے کہتا ہے ہوں میری تقدیر. مردے سنن کے میری تقدیر. حضرت صاحب جس وقت وہ رات ڈھل گئی ہوا اٹھے ویسے ٹھنڈی اور چل گئی. اب لوگ بھی تھک گئے. تھک نہیں بلکہ تھک کے آک گئے.
اکیاں نو تے بندہ چلو تازہ دم فرماوے تے اکیاں نو کون واپس بلاوے؟ ہمیں رانجھا جتنی مرلی بجاوے مجھ واپس کتوں آ گا؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا آج تو میں زندہ ہی کر گیا، اب تو لاہور کی عزت کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کی عزت کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ ڈٹ گئے، سارے ہی کٹ گئے۔ اب میں نے کہا انہوں نے بڑی انگلش کی مار ماری ہے، انہوں نے انگلش کی مار دی نا مجھے، میں نے کہا میں بھی ابھی نے کہیں ماری ہی، وہ بھی لنگریج کی۔ آتے ہی پڑھ بسم اللہ، میں نے انہیں جو کہا وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ علاج میں نے کیا اس مرد کا، میں نے کہا ایتا او نائیں چیک کو چم دے ہوئے ہاتھ تھردے تھردے یا تھیندے، ایتا او نائیں حضور سیدہ، ایتا او نائیں چیک کو کھینتے ہوئے ہاتھ تھردے تھردے یا تھیندے، انتی نظرے جھلک بخارے میں تا روشن شہر پلخ تھیندے، ایتے روب کنو کمب شرک ویندے، کونین دا کفر مسخ تھیندے، ایندی انگل جے ارشاد جب پوے اسمان تے چندر تڑاک، کہ تڑاک دے میں زور جو لایا، ایک پینٹ پتلوں نالا بابو اتھو پھڑک دا آیا، انہیں بڑا نوٹ انگلینڈ دا 50 پاؤنڈ، انہیں 50 پاؤنڈ اٹھایا، میرے ہاتھ پکڑایا، چومتے فرمایا ایک واری تو میں آ گیا، بظاہر ہے جو لگی جو چوٹ نکل گیا کھوٹ، مجمع لوٹ پوٹ، اک تھک والا سارا کام ختم، آ گیا دل میں عشق نبی کا ہم، ہر آنکھ تھی نم، ہو گیا سارا کام۔ میں نے انہیں کہا تم نے مجھے انگلش کی مار دی، میں نے تمہیں سرائکی کی مار دی۔ لیکن سمجھ آپ کو بھی آ گئی۔ یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں میں ان سے نظریں چرا کے تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تو پہلے ہی بھرے بیٹھے ہیں۔ بات میری اور آپ کی ہے کہ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جہاں کوئی نہیں آتا، قطعاً نہیں آتا، وہاں ایک ہے کائنات کا لگتا تھا، وہ بن بلائے ہے کرم فرماتا، تو ساری دنیا کو جھولی پھیلا کے بلا، کوئی نہیں آتا ہے، لیکن یہ کون ہے جو بن بلائے آتا ہے، ہر قبر میں جلوہ دکھاتا ہے، سوچ یہ کیوں آتا ہے؟ تو جن کے لیے عمر گواتا ہے، بتا کوئی؟ یہاں تو وہی نقشہ ہے، چولتے تانتے میں جلے سرکی دا جملہ آخدا تے کتا اینج کر لے دیا نا مرغی دی طرح تے پھر ذرا تکلیف۔ یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ لندن والے پھڑک جاون تے رحیمی آفتان والے بھی تے تھوڑے جے پھڑک جاون۔ اب میری یہ بھی عادت ہے کہ میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ بولو اچھی بولو او میرے اس علاقے میں بولو، میری عادت یہ ہے کہ تو اپنی نبیڑ تین ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تین چور نہ، لیکن میرا پیغام ہے کہ وفا ڈھونڈو، وفادار ڈھونڈو، وہ اس دنیا میں پیار ڈھونڈو۔ یہاں وفا نام کی شاید حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو زمانے میں وفا تھی نہیں،
زمانے میں وفا تھی نہیں، اگر تھی تو کسی نے کسی سے کی۔ اس دنیا میں وفا تھی نہیں، اگر تھی تو کسی نے ہزاروں، علامہ اقبال کہتے ہیں ہزاروں لالا و گل ہے ریاض ہستی میں، مگر جس میں وفا کی خوشبو ہو وہ کلی ملتی نہیں۔ کتنے پاگل ہیں جو دنیا میں وفا ڈھونڈ رہے، اس بے وفا دنیا میں ایک وجود رب نے بنایا ہے جو پیکر وفا بن کے آیا ہے، اور اس نے ہر منزل پہ وفا کو نبھایا ہے۔ آج ہم نے اسی کا جشن منایا ہے۔ قبر سے لے کر حشر تک چل، قبر سے لے کر حشر تک چل، تجھے نظر آئے گی ایک ہی شکل۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قبر کی مشکل سے چل، حشر تک چل، تجھے ایک ہی نظر آئے گی شکل۔ اب تیری مرضی، کر عقل یا نہ کر عقل، دائیں چل یا بائیں چل، یا سنبھل کے چل، یا دل میں بسا وہی شکل۔ پتا سب کو ہے وہ کون ہے جو قبر میں بھی جلوہ دکھاتا ہے، جو میزان پہ بھی کرم فرماتا ہے، جو کل صراط پہ بھی آتا ہے، بلکہ جہاں بھی مشکل کھاتا ہے وہیں وہ کرم فرماتا ہے۔ حضرت انس، کون حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن حضور کے ہو بیٹھے قریب، خوش تھے اللہ کے حبیب۔ اور یہ جو خلیفے ہوتے ہیں، خلفاء ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے باوفا ہوتے ہیں۔ یہ جو سپیشل سروینٹ ہوتے ہیں ان کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت انس تھے یہ نکڑو سے تھے، یہ نکڑو سے سمجھ لیں، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، تصدیق تھی۔ چھوٹے سے تھے، اماں لائی اور سرکار کے نام کر گئی۔ کیا نصیب اس بچے کا، بچہ تھا عمر میں کچا تھا، قسمت کا اچھا تھا۔ کیا کیا جذبے تھے ان لوگوں کے۔ جب سرکار مدینے تشریف لے آئے تھے، کوئی اپنا کھانا پکا کے لاتا، کوئی سرید بنا کے لاتا، کوئی حضور کی خدمت میں آ کے کہتا سرکار کرم فرمائے ایک دن ہمارے گھر بھی آئے۔ سب کی سنتے ہو حسن کے داتا، ہم غریبوں کی بھی صدا سن لو۔ حضور کو کوئی بلا رہا ہے، کوئی پکا کے چیزیں لا رہا ہے، مدینے والا سب کو خوش فرما رہا ہے، خوشیاں بانٹتا جا رہا ہے۔ ایک بی بی آئی، ساتھ ایک بچہ لائی، اور کہہ رہی ہے لجپالا جانو دلے بدالا، وہ سونا کملی والا، میں غریب ہوں، میں مسکینہ ہوں، میرا گھر دھر ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے سوا کچھ نہیں، کس مان پہ بلاؤں؟ اگر بلاؤں گی کریم تجھے کہاں بٹھاؤں گی، کیونکہ تساں کتھا اساں کتھا، پیگیاں لمیاں لمیاں وتھاں، تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ، تو رانجھن کے میں ہی کتھا۔
میں اوکھی تقریر بھی کر سکتا ہوں، اور بعض اوقات بہت ہی اوکھی تقریر جو فرمائے نا کسی کے پیو کو بھی سمجھ نہ آئے، پھر سٹیج والے سویرے لوگوں کو یقین دہانی کروا رہے ہوتے ہیں تقریر تو بڑی اعلیٰ تھی، تحقیقی تھی، صحیح تو سمجھ نہیں آئی۔ شکر ہے تو سمجھ نہیں، وہ تحقیقی شکیقی کیوں نہیں ہوتی، وہ ایویں ہی ہوتی ہے، یا تے انہاں پڑھیا کچھ نہیں ہوتا جڑے تحقیقی کر جانے، اگلے 3 دہاڑے لوگ پھر اپنا حاجی صاحبان بھی تے ترین صاحب بھی تے حاجی نواز صاحب بھی تے سعیدی صاحب بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہوندے ہیں اصل جو علمی تقریر سی تاں پانوں سمجھ نہیں آئی، وڈی جاہلانہ تقریر تھی۔ تقریر علمی بھی ہوتی ہے، ادھر زبان سے نکلے ادھر دل میں تیر ترازو ہو جائے، اب دل خیزت پر دل ریزت، اس دل سے اٹھے اگلے کلیجے کے اوپر ٹھا لگے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اس لیے پیر نصیر الدین گولڑوی صاحب کر رہے تھے تقریر، آگے بچے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، بڑے سارے ریزر بچے کہہ رہے تھے پیر بھی، فقیر بھی، روشن ضمیر بھی، سونا بھی، نازک بھی، نازک مزاج بھی، اللہ جب حسن دیتا ہے تو نخرے آ جاتے ہیں، سجتے ہیں انہوں نے جب چاروں طرف دیکھا، کوئی راجہ، کوئی خواجہ، کوئی جٹ، کوئی پٹ، کوئی میاں، کوئی فلاں، انہوں نے سارے آکڑے بیٹھے ہیں، لیکن بچے کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنوں سمجھ نہ آوے تے او میرا حوصلہ بتاوے تے نعرہ پہ اللہ، جنوں سمجھ نہ آوے او سبحان اللہ تے نعرے لاوے تے میری حوصلہ افزائی فرماوے، اے بھی عذاب ہے، تے جنوں سمجھ آوے تے او بالکل ہی دھڑ وٹ جاوے، اے بھی خانہ خراب۔ اور انہوں نے کہا کچھ تمہارے چہرے سے مجھے نظر آنا چاہیے کہ میری بات پلے پڑ رہی ہے۔ میں کہہ کیا رہا تھا، انس جو بھی آتا مدینے میں آتا آ کے حضور کی خدمت کر جاتا، لیکن ایک بی بی آئی، ایک نکلا سا بچہ ساتھ لائی اور اپنی داستان غربت کی سنائی، لجپال غریب ہوں، مسکینہ ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں، کس ماں پہ بلاؤں گی تو کیا کھلاؤں گی، آپ کہاں، میں مسکینہ ہوں، میری جھوپڑی اس قابل نہیں۔ علی حیدر نے کہا تھا تو عرب کچھ، میں چھنکے چتن دوران چھنکے، میں ہیر کی تھا تیرا شان کرم لولا کلمہ، میرا اجڑیا حال زہیر کی تھا تو حسن دا شاہ، میں بعد کو جھی آپن دا میل اخیر کی تھا، ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کی تھا کوئی لیر کی تھا۔ کس مان پہ دعوت، کس مان پہ آپ کو بلاؤں، بی بی جب تو مسکینہ ہے تو غریب ہے، پھر آئی کیسے، اس نے کہا سب کی جو سن رہے ہو، مجھ غریب کی بھی دعوت کرو قبول، اللہ کے سونے رسول۔ فرمایا بی بی ادھر کہتی ہے کچھ نہیں، ادھر کہتی ہے جھوپڑی بچھانے کے قابل نہیں، ادھر دعوت کی بات کرتی ہے، اس نے کہا نہ
کھلانے کی دعوت، نہ پلانے کی دعوت، نہ گھر بلانے کی دعوت، میرے پاس ساری عمر کی کمائی میں یہ تیرے سامنے لایا، یہ میرا ایک چھوٹا سا انس ہے، اس کے دل میں تیرے عشق کا رس ہے، کرم فرما اس کو کر قبول۔ لجپالا حضور نے دیکھا، فرمایا بہت چھوٹا ہے، بے سمجھ ہے، نادان ہے۔ بی بی نے حوصلے سے کہا بے شک نادان ہے لیکن آپ کے عشق میں قربان ہے، میں نے اس کو درود پڑھ پڑھ کے دودھ پلایا ہے، اس کی رگ رگ میں تیرا عشق بسایا ہے۔ ماں چھوٹا بچہ چھوڑ گئی تھی، اس عمر میں چھوڑ گئی، حضور کام کے لیے بھیجتے انس کو، یہ جب باہر جاتا بچوں سے کھیلنے لگ جاتا، الٹا مدینے والا کرم فرما کا ڈھونڈنا پڑ جاتا۔ یہ جا نوکر رب کو ہی دے تسی تریجے دن کٹ کے باہر مارو، کیوں جی تسی آکھو گے سانو جام پیارا ہے یا کام پیارا ہے؟ سانو کام پیارا ہے، لیکن میرے حضور کا ایک نوکر ایسا بھی تھا، حضور بھیجتے یہ باہر جو جاتا بچوں کو کھیلتا پاتا یہ وہیں رل جاتا، ایک دن کھیلنے لگ گیا، سرکار نے کہا انس جیا واپس نہیں آیا، واہ سونیا تیری سیرت تو صدقے، تیری صورت تو صدقے۔ جب سرکار باہر تشریف لے گئے، دیکھا تو بچوں کے ساتھ منہمک مستغرق کھیل میں جتا ہوا ہے، سرکار نے جا کے آواز نہیں دی، وہ فلانے نہیں جا کے تھپڑ ٹکایا، بلکہ پیکر رحمت چھپتا چھپتا پیچھے آیا، لڑکوں نے اشارے کر کر کے سمجھایا پر اسے سمجھ نہیں آیا پیچھو کون آیا۔ وہ سرکار نے چکر لمبا لگایا، پیچھے آگے ایسے ید اللہ والے وقت جناح کا اپنے پرے نبوت کو پھیلایا، آگے یہاں ایک ہاتھ تھوڑی ایک ہاتھ یہاں ٹکایا، دوسرا یہاں ٹکایا اور پشت کو سینے سے لگایا، واہ مادہ جایا، لوٹ گیا ہے سرمایا، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا مجھو ستیاں، ایک چمدیاں سردہ تاج تیرا، ایک سکھدیاں تیریاں جتیاں رو، جے یار فرید قبول کرے جنت واڑے گا پھر ستیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب۔ پرانے سارے خادم ترستے رہے، پیار کے بادل اور بچوں پہ برستے رہے۔ بات ٹھیک نہیں ہے سرکار، وہ پرانے خادم صدیق اکبر وہ تک تک کے روندے ہو کے واہ خدایا اپنا اپنا تو نصیب بنا لے، اساں دے پیراں دے جوڑے دی دھول نو پہ ترستے ہو، نکڑا جا بچہ ہے۔ بات تو ٹھیک ہے نا، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، تے بھاگ جاگ جا ملیا ون، ستیاں نو اس کو کہتے ناشاد ہے گال، مقدر دی رکھے روزے
کہیں عید کی تھی نہیں سمجھ آئی سرکار وہ جڑے گردنہ کٹاندے رہے جڑے سینے پہ تیر کھاندے رہے وہ کھلوتے نے جڑے کل کلو کے آئے نے وہ لوٹ کے جا رہے سرکار نے یہ ہاتھ مقدس یہاں ٹکایا دوسرا یہاں ٹکایا اور یہاں رکھ کے سر اس کا چہرہ اوپر فرمایا کہ نصیب تک کو آنکھ نو ملایا اساں تینو کام نو بھجوایا تو اپنا کام لکھایا نصیب دیکھو کبھی خواب میں بھی حضور مل جائے نا تو نیندیں نہیں آتی حضرت پیر مہری علی شاہ سرکار کی ایسے اچکتی نظر نصیب ہوئی اچکتی نظر ایسے تارا نظر پڑی تھی پھر جب اٹھے نا حضرت پیر مہری علی روئے آگے جائے پھر پیچھے آئے یاروں نے پوچھا شاہ جی ہوا کیا جی کرتے پھرتے ہو آہ جی اور مٹی کو کوسے دیتے پھرتے ہیں کہا شاہ صاحب کیا ہوا کہا کبھی بن سور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے میرے دل کو آگ لگا گئے ایک نیا شگوفہ کھلا گئے میری آنکھ بند تھی جب تلک سامنے نظر کے بنور جمال تھا کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ یہ خواب تھا کہ خیال تھا یا آمنہ کا لال تھا اس لیے اب سو کیسے سر ٹکاؤں کیسے آنکھ لگاؤں کیسے کیا دیکھا تمہیں بتاؤں کیسے تھوڑی دیر روتے رہے پھر آئے جہاں سو رہے تھے روتے روتے پھر سو گئے کا مطلب سر رکھ دیا نیند کہاں آنی تھی تو یاروں نے کہا اب کیوں سونے لگے ہو کہا سونے اس لیے لگا ہوں سویا تھا تو دیدار ہویا تھا اب پھر سونے لگا ہوں شاید سو پھر دیدار ہو جائے یار بھی تو میرے علی سے جیسے تھے انہوں نے کہا شاہ جی اے او ہستی ہے جے ایک واری نظر آ جاوے تے پھر ساری دنیا تواڈی طرح اینجی پھر کردی پھر دیے اور نصیب آلیاں نو نصیباں وچ آندا ہے رب کسے کسے دے اے بھاگ جگاندا ہے ہر جگہ تے مدنی کتھے آندا ہے بچہ تھا عمر کا کچا تھا نصیب کا بہت اچھا تھا کہ حضور نے یہاں ہاتھ رکھ کے اوپر چہرہ فرمایا آنکھ میں آنکھ کو ملایا پھر فرمایا وہ لفظ کی فرمائے ہو بھی سن لو یہ سیرت کا سبق ساڑا نوکر رات جائے انج پھر پھاس جائے پھر چلو پھاڑ بھی لگیے پھر ساری زبان کی کچھ فرما دیئے وہ سارے آنکھا لیکن مدینے آلہ ہون غصے ویسے کہ ہون غصے ویسے کی لال کیر دینے سنو آپ نے فرمایا یا ذل اوزنین کوئی دو کرنا آلیا سخت لفظ دیکھو کوئی ویسے کان بندے دے ترائے ہوتے ہیں کہ چار کنے ہوتے ہیں اچھا آدھے جاگ رہے اگر ان لاہور آلے ہوتے ہیں تو ان آگ چل رہے ٹھیک ہے چار ہی
شکر ہے تسی بھائی پیار کرنے بیٹھے ہو، تسی بیدار ہو، تسی نہیں فرما دے چار ہو، کوئی ہوں نہیں. تے حضور نے ناراضگی، سخت ناراضگی فرمائی، لفظ کی صادر ہوئے وہ دو کرنا لیا سونے اب تو میٹھا بولے تائی سچ، تو کبڑیج کے بولے تائی سچ، تے تو ناراض بھی ہوئے لگدا نہیں تو تو ناراض ہے. کیا مٹھاس ہے، کیا محبوب کی بولی میں چس ہے. میرا فرید کہتا ہے ہون عشق ونائم چس سائیں لکھوار اساڑی بس سائیں ہون عشق ونائم. یہی ادائیں میرے مصطفیٰ کی. وہ انس جو کل بچہ تھا آج جوان ہو گیا، آج جوان ہو گیا، شباب آ گیا. اب شباب جب آیا تو حضور کے پہلو میں جگہ ملی تھی. بیٹھا تھا پوچھ رہا تھا کہ آپ کس کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ نیکی کی شفاعت فرمائیں گے. فرمایا انس نانا للخطائین المذنبین، جو بڑے بڑے پاپی ہوں گے لب کھولوں گا زنجیریں توڑوں گا، رشتے رحمت سے جوڑوں گا، جہنم والے کا منہ جنت کی طرف موڑوں گا. نیک تو نیکی کے بھروسے پہ بخشے جائیں گے، اچھے تو اچھائی کے زور پہ بخشے جائیں گے. انس لیکن جو گناہگار ہوں گے لوگوں کی نظر میں بیکار ہوں گے، جو کرتے دل سے مجھ سے پیار ہوں گے انشاءاللہ ان کے بیڑے پار. الحمدللہ میرے دائیں بائیں مستند علماء بیٹھے ہیں. میرے حضور نے بولا تھا شفاعتی لِأَهْلِ الْقَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي، فرمایا نکڑے نکڑے تھے میرے نکڑے بخشوا لیں گے. نہیں سمجھے؟ اے نکڑے نکڑے تھے میرے، اے نکڑے کچے کچے بخشوا لیں گے. تے میں کنوں بخشواں گا؟ فرمایا جنہاں دے اُتے جہنمی دی مہر لگ چکی ہوئے گی، جدوں بولا گا مہرہ ٹوٹن گیا. نہ ہوئے ایک گل لکھا کوئی شکل تھوڑی جی ہونی چاہیے عقل، جن پہ جہنمی کی مہر لگے گی میں جب بولوں گا مہریں ٹوٹے گی. ساری چاس لے کے نا خلیفہ صاحب حضرت انس پٹ بول پڑے، اصل اپنی چاس لینی سی. کہنے لگے سب کی سفارش کرو گے میری بھی کرو گے؟ عقل مند انج دے ہوں دے لوہا گرم تے ہون نہیں پینا نرم. ہٹ کیا کہا؟ میری بھی کریں گے. سرکار نے دیکھا نا چس لے رہے ہیں، آپ نے پڑھیا ہوئے اڑیا پھاڑ کے فرمایا انا فاعل. حضرت حضور قبلہ علامہ صاحب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاء اللمعات میں اب محبوب کے ان لفظوں کا ترجمہ کیا. وہ چاس والے ہیں لہذا میں وہ آپ کو عرض کرتا، بلکہ پتاسے سے بھی نیچے ہے، رس گلے سے بھی. رحیم یار خان دی کیڑی مٹھائی زیادہ میٹھی ہے؟ جلندر دی. سانو تو سب تھوڑی کھوائی صرف جلندر جلندر ہی کرتا ہے، اسی کھاندے تے تو ہاں سبحان اللہ. میرے حضور کے غلام نے کہا میری بھی سفارش کرو گے؟ علامہ صاحب ذرا تکے آ جاؤ، میری نظر دور تک نہیں جا رہی، یہ دیوار کو توڑ کے کیا
اصل تو سمجھدار بندے قریب ہوں تو ذرا آسرا رہتا ہے. کوئی گل نہیں, تھوڑا بھی آ جاؤ, اتنی بڑا نہیں ہے کنارہ. اللہ سبحان اللہ. حضرت انس نے کیا کہا, حضور میری بھی سب, جب اتنے سارے زمانے کی کرو گے زمانے, میری بھی کرو گے. واہ قبلی والا واہ. میرے حضور نے انس کو سنبھالا اور بولا قبلی والا, بہت کے الاطلاق برکت المصطفیٰ فی الہند, بخاری کا تعارف کرانے والا ہند میں, مسلم کا تعارف کرانے والا, یہ محسن محدث حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں حضور نے اپنے نوکر انس کو سمیٹ کے کہا, وہ شفاعت کنم عالم را, تو کے خادم و یار من باشی چرانہ کنم. ہائے ہائے ہائے, واہ قبلی والا واہ. میرے سونے میٹھے پیارے رہے یار خان کے لوگوں, میرے حضور نے بولا اے انس شفاعت کنم عالم را, سارے جہان کو بخشواؤں گا, تو کے خادم و یار من باشی, تو تے میرا نوکر بھی ہے میرا یار بھی ہے. آیا آیا, تو میرا نوکر بھی ہے. کبھی والا تیرے خلق کو حق نے عزیز کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق کے حسن و عطا کا. آپ نے غور فرمایا, ایک نوکر خادم ساری زندگی نوکری کمانے والے کو کیا کہہ رہے ہیں, تو کہ خادم و یار من باشی, میں سارے پاپیاں نو بخشواں گا, تینوں میں بھول جاواں گا. تو ساری زندگی میرے نال گزاری, تینوں بھول, تو کہ خادم و یار من باشی, دل کردا بندہ اتھے ہی مر جاوے. کیا جملے ہیں, تو تے میرا خادم بھی ہے, میرا یار بھی ہے, چرانہ کنم, تینوں تیری سفارش نہیں کریں گا, کیدی کرا گا. اتھے سرکی آلے دی گل بڑی مٹھی, وعدہ چت دل حارم او مالک, چت دل حارم او مالک, آج صحیح سچ حرم دی جیسی آ گئی, اُدے نقش قدم تے سر ٹیکن, آج سجدے کرن دی جیسی آ گئی. سہی کول ملا کے حال پوچھا, سہی کول بٹھا کے حال پوچھا, میں کو آہی بھرن دی جیسی آ گئی. ای موت ہے یار تے قدمے بچی, آج ارشد مرن دی جیسی آ گئی. اس کو چس آئی, جب چس آئی, جب چس آئے نا تو پھر دل کرتا ہے تو مکے تے دوجھی چول دے, ہے کہ نہیں. یہ بندہ کوئی میٹھی چیز رہی بیار خان دی کھاوے, کہ چس آ جاوے تے انہیں آکھنا تھوڑی جی ہو لگ سکتی, تے جے چس نہ آوے پھر گھڑی بھی کھاندے جی ٹائم تارا بھوک, ہے کہ نہیں. وہ میں گیا شوجاباد کئی سالہ پہلے بھی کرنے, وہ ہے سی بہار, تے انہاں حلوہ پکایا, تے حلوہ ڈاٹا سونا پکایا, تے میرے نال لاہور دا میرا ساتھی تھی, انہیں حلوہ کھایا, تے حلوے میں جیڑا رنگ بھی کھایا. وہ لاہوریے چھوٹے نو سارا حلوہ ہی دھول گیا, حال وال بھی دھول گیا, اور اتھے ہی رول گیا حلوے دے اور میرے منہ وال تک کہ حضرت صاحب نے کیویں میں آکھاں.
کہ خلیفے سبحان اللہ جتنے کوئی بیٹھا نہ ہونا وہ خلیفے نے مینو ہونا کرنا حضرت صاحب حلوہ کمال نہیں پکیا میں کیا پترا دونگے تھی رمضان دی اماں جان میں سمجھ گیا تو فکر نہ کر میں کوشش کرتا پیرا اسا جڑے نیند گیر ہوندے ہیں سانو پتہ ہوندا ہے کہ اسا کس طرح مرید دا مال نہ بس پھر میں ان کو جڑے ویلے بھائی اللہ وسایا میرے نیڑے آیا تے میں انہوں پھر طریقے نال سمجھایا میں آکھا اللہ وسایا تساں حلوہ ڈاڈھا 4 بتا چھکیاں شکر ہے تسی مسکرائے اگر مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑھ میں نے جب دیکھا نا ڈاڈھا حلوہ تو سونا پکایا ڈاڈھا صحیح ہے تو سمجھدار سی انہیں آکھے اے تسا کھاؤ نال بھی دے سی سبحان اللہ اللہ کرے میلاد کمیٹی آئے نہیں سمجھنا نہیں ہونا دے اگلے سال مزہ آ جائے نا اور وہ کہنے والے نے کہا تھا کہ جی میرے بس میں تو ہو گئے کہ میں سجنا لوں حشر دی فجر تک روک لگا نہ یہ رات مکے نہ یہ بات مکے نہ لطف کرم دی جان انس کو آ گئی چاس اب انس نے دیکھا محبوب بول رہا ہے میٹھے بول کب سننے کو ملے اب اس نے خواہ بات بڑھائی بات تو مک گئی تھی کہ فرما دیا تو میرا یار ہے تو میرا خادم میں تیری سفارش نہیں کرا گا تو کیدی کرا گا ابو ٹھاک بولیا آکھر لگا حشر میں حش بڑا ہونا ہے آیا میرے کرسی والے بھائیوں حشر میں رش بڑا ہونا ہے اتھے میں مسکین غریب ہو سکتا ہے پہنچ نہ سکا ایڈریس دے دے جاؤ کتھے ملو گے حضور حدیث ہے یہ ترجمہ میرا ہے کتھے ملو گے محبوب نے فرمایا انس اس رش وچ جے مینوں ملنا ہوگی نظام تے آوی جتھے عمل تول رہے ہونگے بڑے بڑے بھول رہے ہونگے اتھے بڑے بڑے جماعت والے رول رہے ہونگے تے کرم کماواں گا ایک ایک چٹ پاواں گا ڈبے بیڑے تراواں گا نظام تے ملی انہوں چاس ہو رہا ہے انہیں آکھا ان کی تے موقعی نہ جاوی تھی گل اگلی چول تھی انہیں آکھا سونیا یہ نظام تے میں نہ پہنچ سکیا اگلا سٹاپ دسو کتھے ملو گے فرمایا اگلا سٹاپ حوض کوثر اے لمیاں لمیاں زبانہ باہر ہون گیاں تے بڑے بڑے بے ادباں دیاں کتے دی طرح لٹکن گیاں بڑیاں بڑیاں ہستیاں اتھے پٹکن گیاں تے جنہ دے کرم کماواں گا حوض کوثر تے جام پلاواں گا انس نوں چس ہور ود گئی انہیں آکھیا جے اتھے بھی نہ ایک بچہ سن رہا ہوئے نا اماں دے کول رات نو کہانی تے اماں آدھی پترا ستارے نو رب بنایا وہ دعا دے پھر ہور وہ آدھی پترا کہ ستارے چند نو وہ پھر دعا دے ہور ہن او دی ہور نہیں مکدی انڈے جا دی اماں سونی جا
انہوں چاس جو آ رہی ہے اماں دی مٹیاں گلنا کر کے انا سے چاس لینا جا رہا آدھے سرکار اگر حوض کوثر تے میں غریب نہ پہنچیا پھر کتھے ملو گے فرمایا پھر پل صراط ہوئے گی اتھے تیری میری ملاقات وہ دی گل نہیں بکتی ہے وہ دا دل ہے کہ سویر ہو جائے ویسے دل تے میرا بھی ہے کہ سویر ہو جائے کریے کی کہہ کے بھی جانا ہے اللہ وہ جڑا ٹائم میرا ہے سی وہ مک گیا پانی تھے ہی سوک گیا بس جلدی جلدی مکاویے تے اگلے سٹیشن تے کیونکہ رستے پل صراط ہے حضور نے فرمایا پل صراط تے ملیں گے حضرت انس نے آکھیا اگو آکھن لگے اگر پل صراط تے نہ ملے پروگرام کو سمجھ گئے ہوتا میں سوال بتائی وہ ہوئے ہم سے ہم کلام اللہ اللہ کہاں یہ مقام اللہ اللہ ابھی اس نے پوچھنا تھا پھر کہاں ملو گے میرے مدینے والے نے 100 کی ایک بولی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہیں سرکار فرمایا انس ہون اگلی گل دی لوڑ نہیں من با کار گزاریے ایشا مشغولم جتھے میرے امتی نو لوڑ پڑے گی اتھے ہی آمانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ سمجھ میں آیا وفات کی کہ نہیں وفات کا اعلان کیا کیا فرمایا جہاں ضرورت پڑے انہیں تاک لینے آخری حدیث سن لے اجے رستہ میں سیدھا ہویا اسی موٹر پہ تے ہونی کڑے لیکن کرے کیا یہ ظالم جو کھڑی ہے نا سر پہ کھڑی ہے بلکہ آنکھوں میں کھڑی ہے جہاں لڑی ہے یہی لڑی حضرت امام سیوطی سے لے کر باقی بزرگوں نے یہ حدیث نقل کی کہتے ہیں روز عاشر ہے قیامت کا دن ہے اللہ جلال میں ہے اچانک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اٹھے میدان عاشر میں اور صدا لگائی یا محمد ابھی بابے نے لگائی صدا آئے میرے مصطفیٰ بابا جی خیر ہے کیا کہا خیر کہاں ہے آپ کا ایک سیاہکار بدکار فرشتے پکڑے جاتے ہیں جہنم کی زنجیروں میں چکڑے جاتے ہیں آنکھا کر کے گھسیٹ رہے ہیں حشر ہے کائنات ساری تکتی ہے حضرت آدم حضور کو پکارتے ہیں سرکار اب حدیث یہ ہے سرکار جب سنیں گے ایک پاپی پکڑا گیا نیک نہیں سیاہکار پکڑا گیا سرکار ایسے میں علماء کی موجودگی میں بالکل ترجمہ صحیح کر رہا ہوں ایسے آستین چڑھائیں گے ہوئے گناہگار پہ سادہ ایسے اختیاری فرمائیں گے کمر ہمت کس کے حضور نہ دائیں تکیں گے نہ بائیں نہ سٹے دس دیکھیں گے اپنا حشر میں دوڑیں گے سر پٹ تیرا بھائی پڑھیا جاوے کسی ایم پی انواد نہ کھانے تک نس میرے نام کسے میاں نو کسے ملک نو کسے رانے نو کسے حاجی نو کسے چودھری نو وہ آکھے گا تیرا دماغ خراب ہے میں ایم پی ہے میں ایم ایل اے میرا سٹیٹس نہیں ٹیلی فون کرنا نوکر نو بھیجنا نسے گا نہیں میں تیرا کی سٹیٹس ہے تیرے کروڑ عرب خراب جنرل کرنل وزیر اعظم صدر مدینے آلے دے درد کتے دے پیرا دی مٹی تے وار کیا سٹیٹس ہے تمہارا کیا
شیخ الحدیث کیا علامہ کیا پیر فقیر کتھے نبیاں دا پیر حضور دوڑ پڑیں گے میدان حشر میں اور جا ملیں گے فرشتوں سے او فرشتوں رکو فرشتے رکیں گے کہ کوئی آ گیا چھڑانے والا آ گیا وہ گنہگاروں کو گلے لگانے والا آ گیا کملی والا آ گیا پیچھے تکیں گے اور تکتے ہی کہیں گے نحنو غلام حدیث پاک میں ہے کہیں گے ہم بڑے سختگیر فرشتے ہیں ہم نہیں چھوڑنے والے سرکار فرمائیں گے بولو تو صحیح کیوں پکڑے جاتے ہو اس طریقے سے وہ کہیں گے اس بدبخت کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے اس کے جہنمی کی مہر لگ چکی فیصلہ ہو چکا ہے آپ کو بھی پتا ہے اب یہ جہنم کا حقدار ہے سرکار یہ نہیں کہیں گے مہر لگ گئی اب کیا کروں سرکار بولیں گے تب ہم نہ تھے جب تم نے عمل تولے ہون تولو اب تولو فرشتے کہیں ہم سخت ہیں اوپر سے آئے گی صدا جیسے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ بحث نہ کرو یہیں پہ ترازو جما دو جہاں پہ قدم ٹکا دیا وہیں پہ کعبہ بنا تو نے سمجھا ہی نہیں میرے نبی کا مقام ایسے پاگل نہیں ہم میلاد کرتے پھرتے ہیں ہمیں پتہ ہے یاد کریں گے میلاد کریں گے وہ آباد کریں گے لالچی ہیں ہم یہی لالچ اسی لالچ کو ہر کٹ کو دے کٹ دی مطا مل پوے کہیں میل دے وچ وہ نہیں ملتا انہا ذکر کرے دل رج پوندا ہے ہی کھیل دے انہا نام پکا نت مجد کرو ہر وقت ابیل سبیل دے وچ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے وہ بھی دے انیاں کل ویل دے بابا جی سمجھ آ رہی ہے سرکار نے بولا ہون تولو اب جو لگے تولنے وہی حال ہوا ایک نیکی نہ تھی پلے ایک نیکی نہ تھی پلے ہوا وہی کہ نیکیاں ایک نہیں بدکاریاں گناہوں کے ڈھیر جب سرکار نے یہ دیکھا حضور نے یہ نہیں بولا اب میں کیا کروں فرشتے مسکرا کے تکنے لگے اس واسطے آئے اور ناکارا نکمہ آوارا ایک نیکی پلے نہیں فرمایا ذرا ٹھہرو اچھا نہ بولو حشر دے ڈھولو اجے دفتر نہ کھولو دست رحمت اٹھائیں گے جیب میں لے جائیں گے ہاتھ جیب رحمت میں ڈالیں گے ایک نکڑی جئی چیٹ نکالیں گے اور وہ چیٹ اس کے نیکی والے پلڑے میں ڈالیں گے بس گئی چیٹ کم فٹ او پلڑا جو وہاں تھا وہ کہاں آیا نیکیوں کا پہاڑ آیا او برائیاں جاتی نظر نہ آئی مدنی مسکرایا فرمایا وفادہ مزہ آیا کہ نہیں آیا میں ویلے پہ آیا کہ نہیں آیا اب آئی آواز میرے بندے کی زنجیریں توڑ دو اس کا منہ جنت کی طرف موڑ دو میرے مجرم کو چھوڑ دو جیڑا بندہ اتنی چھٹے انہوں نے نس جانا چاہیے ہے اور نسے گا نہیں پلٹ کے حضور نو ویکھے گا پہلا جملہ ہی آکھے گا میں نے چھڑان والے میرا ماں نہیں آئی میرا باپ نہیں آیا کوئی نہیں آیا تسی آئے اور تسی سونے بڑے ہو تو میں جلدی ترجمہ کر کے اس حدیث کو ختم کر رہا ہوں سونے بڑے ہو یہ کہہ کے کہے گا اب ہچکی اللہ کی کہیں گے آپ ہو کہو
اتنا بڑا جو احسان کرتا ہے نا وہ منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، کہتا ہے بدبختہ تیرے واسطے ایسا سٹیٹس دا پہ ایسا میدان میں نس کے آیا تیرے واسطے تو سنو پچھاڑ دائی لیکن مدینے والے آ تیری وفات قربان میرا نبی شرماوے کا نہیں، اے پہلے مارے آپ گناہاں دا تے دو دکھاندہ حضور آکھن کے تو نہیں پچھاڑیا میں تے پچھاڑ لے آئے نا، فکر نہ کر آنا نبیوں کا، میں غیر نہیں شرما نہیں، میں تیرا ہی نبی ہوں تے تو اجے بھی نہیں پچھانے آپ محمد، میرا نام محمد۔ آگے حدیث ہے لیکن سناتا نہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔